حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معروف صحابی، یہ واحد ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور دو بڑے قیمتی تحفے ان کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا تحفہ یہ دیا فرمایا کہ محبوں کا یا معاذ، کہ اے معاذ ساری دنیا مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور دوسرا تحفہ یہ فرمایا کہ اے معاذ میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، اس کو کسی فرض نماز کے بعد تو نے پڑھنا چھوڑنا نہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی کہ اے معاذ جب بھی فرض نماز سے فارغ ہو یہ دعا تم نے لازمی پڑھی، چھوڑنی نہیں۔ یعنی محبت میں آ کر حضور نے یہ دعا بتائی، وہ کیا فرمایا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ یا اللہ تو میری مدد کر کے میں تیرا اچھا شکر ادا کر سکوں، تو میری مدد کر کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، اور تو میری مدد کر کے میں تیری عبادت ایسی اچھی کروں کہ تجھے پسند آ جائے۔ تو اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام ممکن نہیں، اس لیے ہمارے نبی نے خود اللہ سے یہ دعا مانگ کر امت کو بتلائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، یا اللہ تو مجھے ایسا بنا میں تیرا خوب ذکر کیا کروں، اللہ تو مجھے ایسا بنا میں تیرا خوب شکر ادا کیا کروں، لک رہابا لک بدعا، یا اللہ تو مجھے ایسا بنا کہ میرا خوف میرے اندر بہت زیادہ آ جائے، اور مجھے ایسا بنا دے کہ میرے ہر حکم کو ماننے کے لیے میں تیار ہو جاؤں۔ یہ دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان کر امت کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے یہ مانگنے کی چیز ہے۔ پھر ہمارے نبی نے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالعلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں مانگی۔ اب شکر ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں مانگتے رہے۔ اللہم اجعلنی صبورا وشکورا، یہ ہمارے نبی کی دعا ہے، یا اللہ تو مجھے ایسا بنا کہ تیری ہر تکلیف پر میں صبر کرنے والا ہوں، تیری ہر نعمت پر میں شکر کرنے والا ہوں۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یا اللہ مجھے میری نگاہ میں بالکل چھوٹا بنا، میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھوں، اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا کہ وہ مجھے بھلے بڑا سمجھے لیکن میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں۔ اب یہ جو شکر کی دعا ہے حضور علیہ السلام مستقل اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شکر اللہ کی وہ نعمت ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِهِ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ ہمارے میں تھوڑے ہی بندے ایسے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ قلیل اس کا معنی تھوڑا ہے، پھر اس کے اوپر دو پیش تبدیل، اس کا معنی بھی تھوڑا، اور آگے من ہے، اس کا معنی بھی تھوڑا تبعیض کے لیے۔ تو اب اس کا ترجمہ یوں کرنا ہوگا کہ میرے تھوڑے سے بندے ہیں جو میرا شکر کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شکر بڑا مشکل کام ہے، کہ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندوں میں بس تھوڑے سے ہیں جو شاکرین ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میری مدد کر تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں، کہ تیری مدد کے بغیر شکر ادا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ایک بزرگ تھے تو دعا تہجد میں مانگ رہے، بس اتنا کہتے تھے کہ اللہم اجعلنی من القلیل، اللہم اجعلنی من القلیل، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما، اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما۔ تو
کسی نے کہا میاں جی یہ کیا دعا مانگتے رہتے ہیں، مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کرنا؟ تب میرے رب نے قرآن میں کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ میرے تھوڑے سے بندے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں تھوڑوں میں اللہ مجھے بھی شامل فرما دے۔ تو اب یہ جو شکر ہے اللہ کا، وہ انعام ہے جو اللہ جس پر فرما دے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں اس سے خوش قسمت انسان اور کوئی نہیں۔ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کو شکر کی دولت اللہ نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر تمہارے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو ناشکری سے نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں اور شکر سے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا مومن کی دو ہی حالت ہے، فرمایا عجباً لأمر المؤمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت تعجب ہوتا ہے ایمان والے پر کہ یہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ ان اصابتہ ضراء فصبر، جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے اور صبر کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ فَشَكَرَ، اور جب اسے کوئی راحت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور شکر کی وجہ سے بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو مومن کی جنت پکی ہے، بھلے وہ شکر کے راستے سے لے یا صبر کے راستے سے لے۔ اب دیکھیں اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہم پر دن رات بارشوں کی طرح برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندوں تم اپنے رب کی نعمتوں کو کتنا شکر کر دو نا، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ پھر شکر بھائی کہاں سے ادا کریں گے؟ جس کی نعمتیں گنی نہ جائیں تو ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی 5 بڑی بڑی نعمتیں ہم پر ایسی ہیں کہ جو بندہ ان 5 نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک اس کی ساری جو نعمتیں اس پر کی گئی ہیں ان سب کی طرف سے وہ شکر جو ہے بطور کفارہ کے قبول فرما دیں گے۔ بس 5 نعمتوں کا شکر کرنا سیکھ لے، سمجھ لے سب نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کر دیا۔ سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ نے ڈھیروں مخلوقات پیدا فرمائی اور تمام مخلوقات میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو چھانٹ کر انسان بنایا۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو ہم نے مانگی نہیں ہے، اس رب نے بن مانگے ہمیں عطا فرما دی۔ انسان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، کہ دیکھو گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، سارا دن وہ ہمارا سامان جو ہے وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور دیکھ لیں کتنی عجیب ان کی زندگی ہے جانوروں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جانور بنا دیتے تو صبح صبح اڈے میں ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، سامان اوپر لدا ہوتا ہے، اور گدھے بھی، خچر بھی اور دوسرے جانور کس طرح بیچارے مشقتوں میں زندگی گزارتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے قیامت آتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ بس ان کی زندگی ایسے ہی ہے۔ ہمارے لیے جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، ہم ان کو کھاتے ہیں، ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ کئی موذی جانور ہیں، ہم انہیں پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں، اسپرے کر کے مار دیتے ہیں، دوائیاں ڈالتے ہیں کہ یہ کسی طرح مر جائیں۔ اب ان بیچارے جانوروں کی، حشرات کی اہمیت انسان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور انسان اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ ساری کائنات انسان کی وجہ سے بس رہی ہے۔ جب تک آخری مسلمان ہے
تو تب تک یہ کائنات ہے، اور جب مسلمان چلا جائے گا اللہ ساری کائنات کو ختم کر دیں گے۔ تو انسان ہی ہے جو قیامت میں اللہ کا دیدار کرے گا جنت میں جا کر، انسان ہی ہے جس کو جنت میں سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کا سلام سننا نصیب ہوگا۔ یہ انسان ہی ہے جو جنت میں نبیوں کے دسترخوان پر کھانے کھا رہا ہوگا۔ تو انسان ہونا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں ہی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، جانوروں کے لیے تو کوئی نعمتیں نہیں، ان کے لیے تو کوئی انعامات آخرت میں نہیں، وہ تو سارے کے سارے مٹی ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ تو جب بھی کسی جانور کو دیکھیں، پرندے کو دیکھیں، کسی حشرات کو دیکھیں، دیکھتے ہی دل سے فوراً کہنا چاہیے الحمدللہ علی کونہ انسانا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا اور تو نے مجھے حیوان اور یہ چیزوں میں شامل نہیں کیا۔ تو یہ پہلی نعمت ہے اللہ کی جس پر شکر کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کی وہ یہ کہ انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں انسان باقی بھی رکھا ہے۔ دیکھو اللہ بڑے قدرت والے ہیں، اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایک دفعہ انسان ہمیں بنا دیا تو اب کچھ اور نہیں ہو سکتا، وہ چاہے تو ہمیں جانور بنا دے، چاہے تو ہمیں پرندہ بنا دے، اس کا تو بس کن کا لفظ آنا ہے اور سب کچھ ہو جانا ہے۔ اور ہم کتنا اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود آج تک انسان ہی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قوم کا ذکر کیا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہ لوگ دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، تو نبی نے ان کو منع کیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، اللہ کا حکم ہے، باقی دنوں میں تم شکار کرو۔ اب یہ لوگ بیچارے چلے اس پر، لیکن کیسے چلتے، چند دن تو گزرے۔ اب اللہ کا نظام ایسا ہوا، امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یوم سبتہم شرعا، جب ہفتے والا دن آتا تو مچھلیاں ایسے اچھل رہی ہیں اور پانی میں صاف نظر آتی، اور باقی دنوں میں مچھلیاں ہوتی نہیں تھیں۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ بھئی ہفتے کو خوب ہوتی ہے، اب دن میں آئی اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں اور ہفتے کو بھی مچھلیاں شکار کریں گے۔ تو انہوں نے پھر ہفتے والے دن مچھلی شکار کر کے اللہ کا ایک حکم توڑ دیا، اور اس حکم توڑنے پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر ہم نے حکم دیا کونوا قردۃ وخنازیر، اور کہیں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ان میں سے بعض لوگوں کو جو بڑی عمر کے تھے اللہ نے انہیں خنزیر کی شکل میں بدل دیا، اور جو چھوٹی عمر والے تھے نوجوان ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا۔ تو انسان بنا کر اللہ جب چاہے ہمیں خنزیر بنا دے، جب چاہے بندر بنا دے، وہ مالک ہے، اس کا حکم آئے گا سب کچھ ہو جائے گا۔ اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں روزانہ کتنی اللہ کی نافرمانیاں سرزد ہوتی ہیں، کیا اس مالک کی مہربانی نہیں ہے کہ ہر نافرمانی کو دیکھ کر وہ چاہتا تو ہمیں کچھ سے کچھ بنا دیتا، لیکن اس کی کتنی بڑی مہربانی کہ اس نے انسان بنانے کے بعد آج تک ہمیں انسان باقی بھی رکھا ہوا ہے، ہمیں انسان سے کسی اور مخلوق میں تبدیل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے دسترخوان لگا تو بھنی ہوئی گو لے کر کسی نے پلیٹ میں رکھ کر سامنے رکھ دی، گو ایک جانور ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کو پلیٹ کر دیا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کھائیں گے نہیں؟ فرمایا کہ ان امت من بنی اسرائیل قد مسخت فاخشى ان تكون هذه، کہ بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے انسانوں سے بدل کر کسی اور مخلوق میں تبدیل کر دیا تھا، اور یہ گو مجھے ڈر ہے کہ یہ بھی اسی نسل کی کوئی کڑی نہ ہو، اس وجہ سے میں اس کو نہیں کھاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی قوم کو اللہ نے ناراض ہو کر گو کی شکل میں بھی تبدیل کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا سیکون قوم فی آخر الزمان، کہ آخر زمانوں میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا مامانہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان کا جرم کیا ہوگا جو اللہ اتنے ناراض ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان کا جرم دو ہے، ایک تو یتخذون المعازف، وہ لوگ موسیقی کے دل دادا ہو جائیں گے، دوسرا وَيَشْرَبُونَ الْأَشْرِبَةَ، اور شراب پینے کے عادی ہو جائیں گے۔ ایک رات ایسی آئے گی فَبَاتُوا عَلَىٰ لَهْوِهِمْ وَشُرْبِهِمْ، شراب پی کر گانے سن کر وہ مزے سے سو جائیں گے۔ جب سوئے تھے تب تو سارے انسان تھے، لیکن فَأَصْبَحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اور جب صبح اٹھیں گے تو کوئی بندر بن چکا ہوگا، کوئی خنزیر بن چکا ہوگا۔ یہ اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے انسان بنایا، اور آج تک ہر نافرمانی کو دیکھ کر اس رب نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں انسان ہی رہنے دیا، ہماری شکلوں کو تبدیل نہیں کیا، ہماری جنس کو اللہ نے تبدیل نہیں کیا۔ اب بتائیں کیا اس رب کا شکر واجب ہوا نہیں ہوا؟ روزانہ شکر ادا کرے، مالک تیری مہربانی ہے، تو نے عزت رکھ لی، ہمیں بندر نہیں بنا دیا، ہمیں خنزیر نہیں بنا دیا۔ اور تیسری بڑی نعمت اللہ کی ہے کہ انسان تو دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان سارے انسانوں میں سے مجھے اور آپ کو چن کر مسلمان بنایا، ہمیں کلمے کی نعمت عطا فرمائی۔ اب دیکھیے اس وقت دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، اور ان میں سے 7 ارب سے کچھ زیادہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے یہ قیمتی نعمت کلمے والی نصیب فرما رکھی ہے۔ اب وہ جو 1.25 ارب ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے ان کے اوپر، اور جو باقی بیچارے کلمے سے خالی ہیں، اب انہیں دیکھ کر ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک تو نے بن مانگے ماں کی گودوں میں ہمیں کلمہ نصیب فرما دیا، یہ تو تیری ہم پر بڑی مہربانی ہے۔ اب یہ کلمہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین جب قیامت میں سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوست کی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو ایک دن جبریل اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے چکر لگائیں گے اور اونچی اونچی آواز میں کہیں گے العجب العجب، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا جبریل ما رأیت من العجائب، کیا عجیب بات دیکھ لی تم نے، جو کہہ رہے ہو عجیب بات ہے عجیب بات ہے؟ تو جبریل عرض کریں گے کہ یا اللہ سمعت صوتا فی قعر جہنم ینادی بالحنان المنان، میں دوزخ کے قریب سے گزرا تو مجھے دوزخ کے اندر سے ایک آواز آئی، ایک بندہ یوں کہہ رہا تھا یا حنان یا منان، اے احسان کرنے والے، اے محبت کرنے والے۔ تو میں حیران اس پر وہ نام تیرا لے رہا ہے اور بڑا دوزخ میں ہوا ہے، یہ عجیب بات ہے جو میں نے دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرمائیں گے اے جبریل جاؤ اور مالک جو جہنم کا نگران فرشتہ ہے اس سے کہو اخرج العبد الذی ینادی بالحنان المنان، کہ میرا وہ بندہ جو یا حنان یا منان سے مجھے پکار رہا ہے اس کو نکالو، باہر نکالو۔ تو جبریل جائیں گے مالک سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے اس بندے کو نکالو۔ تو مالک دوزخ میں چکر لگا کر آ کر بتائیں گے اے جبریل ان جہنم قد زفرت زفرتن، آج دوزخ نے ایک کروٹ لی ہے، اور لا تعرف الحجارۃ من الحدید ولا الحدید من الرجال، اور سب کچھ ایسے مکس ہو گیا ہے کہ انسان پتھر کوئلہ کچھ ایک دوسرے سے مجھے فرق نظر نہیں آ رہا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بندہ اس وقت کہاں پڑا ہوا ہے۔ جبریل واپس جائیں گے، جا کے عرض کریں گے یا اللہ مالک تو کہہ رہے مجھے وہ آدمی نہیں مل رہا، تو اللہ تو علیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبریل جا کے مالک سے کہو ان عبدی فی قعر کذا و کذا، کہ میرا بندہ فلانی گھاٹی کے اندر ہے، وفی زاویۃ کذا و کذا، اور فلانی گھاٹی کے اس کونے میں ہوگا، وفی ستر کذا و کذا، اور فلانی لائن کے اندر وہ پڑا ہے وہاں سے نکال کر لاؤ۔ اب مالک جائیں گے وہ وہیں پڑا ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے جب مالک فرشتہ جو جہنم کے نگران ہے وہ دیکھیں گے رأیتہ مشدودا منکوسا، کہ وہ زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں وہ آدمی، اور اس کے اوپر سانپ اور بچھو جو ہے وہ اس کے اوپر مسلط ہے۔ تو مالک اس کو پکڑ کر تھوڑا ہلائیں گے تو سانپ بچھو سب جھڑ جائیں گے،
اب جب باہر لے کر آئیں گے تو اللہ جل جلالہ کے دربار میں پیش کرنے سے پہلے ایک ندی میں سے اس کا انگوٹھا لگوائیں گے، جس سے سارا اس کے بدن کی جو خارش ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، زخم بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جب اللہ پاک کے سامنے اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے، اے میرے بندے یہ بتا، الم اخلق کا بخلق حسن، کیا میں نے تجھے خوبصورت انسان نہیں بنایا؟ وہ کہے گا یا اللہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم ارسل الیک رسولا، یہ بتا کیا میں نے تیرے پاس اپنے نبی نہیں بھیجے تھے تجھے بتانے کے لیے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم یأمرک، کیا میرے نبیوں نے تجھے نیک باتوں کا حکم نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَيَنْهَ، کیا تجھے بری باتوں سے منع نہیں کیا تھا؟ یا اللہ کیا۔ تو پھر اللہ پاک غصے میں ناراض ہو کر فرمائیں گے لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، بتا پھر کیوں مجھے ناراض کرتا، کیوں میری نافرمانیاں کرتا رہا جو آج تو دوزخ میں پڑا ہے۔ اب یہ شرم سے سر جھکا کر کہے گا قد فعلت، یا اللہ مجھ سے ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ تو اب اللہ نے نکالا تو اسی لیے تھا کہ اسے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا اور اب میں تجھے جو جنت دے رہا ہوں وہ کتنی بڑی ہے۔ فرمایا کہ جتنی دنیا ہے، اب دنیا تو میں ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن کوئی ساری دنیا دیکھ لے تو اس جیسی 10 دنیا اکٹھی ہو جائیں تو 10 دنیاؤں کے برابر اس آخری آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اب جب یہ چلا جائے گا، اب یہ آخری آدمی تھا جو دوزخ سے نکالا اور جنت میں چلا گیا، اب دوزخ کو تالا لگ جائے گا ہمیشہ کے لیے، کوئی نہیں نکلے گا۔ اب اصل میں ہوا کیا کہ جو اندر کافر تھے وہ اس کو تانا دے رہے ہیں کہ تو تو مسلمان ہے، تو اللہ کا نام لینے والا ہے، تو بھی دوزخ میں سڑ رہا ہے، ہم بھی دوزخ میں سڑ رہے ہیں، تو تیرے کلمے نے تجھے کیا نفع دیا؟ تب اس نے پکارا، اللہ نے نکال کر جنت میں داخل کیا۔ اب جب وہ چلا جائے گا اور دوزخ کو تالا لگ جائے گا، اس وقت دوزخ سے ایک آواز نکلے گی۔ اللہ نے وہ آواز قرآن کے نقل کی 14واں سپارہ شروع ہوتا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس دن کافر چیخ چیخ کر کہیں گے ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہائے کاش ہمیں بھی کرنے کی دولت نصیب ہوتی تو آج ہم بھی نکل کر دوزخ سے جنت میں چلے جاتے، لیکن اب تم وہاں سے نکل نہیں پائے گا۔ اب یہ کرنے کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان جتنا بھی گنہگار ہو جائے، بھلے براستہ دوزخ ہی جنت میں چلا جائے، ایک نہ ایک دن تو جنت میں چلا ہی جائے گا، اور یہ کلمے کی نعمت کا اثر اس دن ظاہر ہوگا۔ اور ایک روایت میں اس آدمی کا نام حناد ذکر کیا گیا، حناد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں۔ انہوں نے جب یہ حدیث اپنے شاگردوں کو سنائی اور بتایا کہ اس کا نام حناد ہوگا تو یہ کہہ کر رونے لگے، اپنے آنسو پوچھے۔ اب یہ بہت عجیب بات ہے، اور فرمانے لگے یا لیتنی کنت حنادا، ہائے کاش میں ہی حناد ہوتا۔ تو شاگرد کہنے لگے حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے کم از کم اس کا خاتمہ تو ایمان پر ہوا تھا، بھلے گناہ گار تھا، ایک دن نکل کر جنت میں تو چلا گیا، اور مجھے تو یہ بھی اعتبار نہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو اسلام کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، کلمے کی دولت اللہ نے نصیب فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولا، کہ اللہ میں راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے، میں اس پر راضی ہوں کہ تو نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور میں اس پر راضی ہوں کہ تو نے میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ اب یہ اسلام کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ روزانہ
کسی ہندو پر نگاہ پڑے، کسی عیسائی پر نگاہ پڑے، شکر ادا کیا کرے وہ دولت جو ہم نے مانگی نہیں تھی اللہ نے ہمیں بھی مانگے نصیب فرما دی ہے، تو کیا اس پر شکر واجب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہر مسلمان پر روزانہ واجب ہے کہ اپنے اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ نعمت کو بڑھائیں گے۔ چوتھی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی، جس پر شکر ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے، وہ نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دے کر مسلمان بنایا اور آج تک مسلمان باقی بھی رکھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہماری کسی غلطی پر اللہ ناراض ہو کر کلمے کی نعمت چھین لیتے، ہمارے کسی گناہ کی نحوست اور وبال پر اللہ ہم سے کلمے کی دولت چھین لیتے۔ یہ اس مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آج تک اسلام پر قائم رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر اپنے وصال سے قبل ترتیب دیا اور اس کا امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ یہ تھوڑے رنگ کے پکے تھے اور عمر کے تھوڑے تھے، نوجوان تھے۔ تو یمن کے قبیلے کے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے امیر بننے پر راضی نہیں تھے، تو جب ان کو امیر بنا دیا گیا تو ان میں سے اس قبیلے کے لوگ کہنے لگے ارے یہ کیا، ایک کوے کو ہمارا امیر بنا دی، یعنی ان کے رنگ پر اعتراض کر کہا کہ ایک کوے کو ہمارا امیر بنا دیا، ایسے لفظ بولے۔ اب تھے تو مسلمان، تھے تو کرنے والے، لیکن کبھی کبھی اللہ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کسی گناہ کی وجہ سے کہ سب سے قیمتی دولت جو کلمے کی اللہ نے دی ہے، اللہ جب بہت ناراض ہوتے ہیں تو یہ والی نعمت چھین لیا کرتے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ سارے کا سارا قبیلہ مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا کہ اللہ اتنے سخت ناراض ہو گئے کہ وہ جو نعمت اسلام کی نصیب فرمائی تھی، ناشکری کی وجہ سے وہ نعمت گنوا بیٹھے، اور وہ دولت اتنی بڑی جو اللہ نے دی تھی وہ دولت ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ایسا نہ ہو کہیں کلمے کی دولت چھین لے، ایسا نہ ہو کہیں اسلام کی دولت ہم سے چھین لے۔ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا، مسلمان ہوا اور اپنی شوق سے وہ بھی بیٹھ جاتا، اور جب ہمارے نبی قرآن دکھواتے صحابہ کرام کو جو متعین تھے وہی لکھنے کے لیے، تو یہ اس کو حکم تو نہیں دیا گیا تھا، وہ بھی بیٹھ کر لکھنا شروع کر دیتا، چلو وہی لکھ دو گا۔ 18ویں سپارے کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی تخلیق کو بیان کیا کہ جس میں یوں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کی صورت یہ تھی پہلے یہ نطفہ تھا، پھر یہ لوتھڑے میں تبدیل ہو گیا، پھر اس کے اوپر ہم نے ہڈیاں چڑھا دی، پھر اس کے اوپر گوشت ہم نے چڑھا دیا۔ اب یہ پوری آیت لکھتا جا رہا ہے، تو اب اس کی اب چونکہ آیت میں حسن ایسا خوبصورت تھا تو اس کی زبان سے نکل گیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ارے کتنا برکت والا ہے وہ اللہ جو اتنے خوبصورت پیرائے میں انسان کو پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ کی شان اس آیت کا اگلا ٹکڑا یہی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو ادھر اس نے اونچا کہا، حضور علیہ السلام نے آگے بتایا کہ یہی ہے جو انہوں نے کہا کہ آگے یہ ٹکڑا لکھ دو۔ اب اس کے دل میں یہ آیا کہ بھائی یہ تو اللہ کا کوئی کلام نہیں لگتا ہے، میں نے کہا تو وہی آگے لکھوا دی، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی تو مجھ پر آ گئی، یا وہی نہیں تھی تو پھر جو میں کہتا ہوں وہی کلام بن گیا ہے۔ اب یہ وجود اس کے اندر پیدا ہوا اور اٹھا بننے سے، اور اگلے ہی دن وہاں سے جا کر عیسائیوں کے ساتھ مل گیا اور اسلام کی دولت کو چھوڑ کر وہاں سے چلتا بچا۔ کبھی کبھی اللہ کسی وجود سے ناراض ہو جاتے ہیں، کسی گناہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہمیں اسلام ملا ہوا ہے میرے عزیزوں، اور آج تک ہم مسلمان ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے قیامت کے قریب ایسے فتنے آ جائیں گے
کہ ایک آدمی تھا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایک آدمی مسلمان ہوگا، نماز پڑھے گا، سب سے ملاقات کرے گا، اور شام کو اعلان ہوگا کہ وہ جو فلانا نمازی تھا وہ آج کافر ہو چکا ہے، اور ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، رات عشاء کی نماز پڑھ کر تعلیم میں بیٹھ کر سب سے مل کر گھر چلا جائے گا، اور صبح اعلان ہو رہا ہوگا ارے وہ جو فلانا ہمارا نمازی تھا آج وہ بھی کافر ہو گیا، کہ اس طرح میں ایمان کی دولتیں چھننا شروع ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کا شکر واجب ہے ہمارے اوپر، اے مالک تیری مہربانی، تو نے کلمہ نصیب کیا اور آج تک وہ دولت تو نے دے رکھی ہے، ہماری نافرمانیوں پر، ہماری کوتاہیوں پر وہ دولت تو نے ہم سے چھینی نہیں ہے، تو کتنا مہربان ہے کہ تو نے ہم پر یہ چیزیں نصیب فرمائی۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، ایک آدمی جنگ ہو رہی ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج ایک آدمی نے تو کمال کر دیا، عثمان اس کا نام تھا، کا کیا کا حضور کافروں نے حملہ کیا اور اس نے ایسی بہادری دکھائی کہ ان کے تو پاؤں کاٹ کے رکھ دیے، اور آج یہ اکیلا ہی ان پر ایسا غالب آ گیا کہ یہ نہ ہوتا تو ہماری تو آج بہت مشکل ہو جاتی لڑائی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من اہل النار، جو کچھ بھی ہے وہ دوزخی ہے۔ یہ کہا حضور خاموش ہو گئے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، وہ تو صبح اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے اور بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من اہل النار، کچھ بھی ہے وہ دوزخی اور وہ دوزخ میں ہی جائے گا۔ اتنی بات فرمائی، اگلے دن پھر لڑائی۔ اب لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ بڑے پریشان ہوئے۔ ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گیا، میں دیکھتا ہوں آخر وجہ کیا ہے، ہوگا کیا، کس وجہ سے اسے دوستی کہا جا رہا ہے۔ کب میں پیچھے لگا رہا، لڑائی ہوئی اور اس نے بڑی بہادری دکھائی اور یہ زخمی ہو کر نیچے گرا، اور اس سے کہا گیا کہ ہنی اللہ کا بالجنہ، ارے تم زخمی ہو گئے ہو، مبارک ہو، تو تم شہید ہو جاؤ گے اور تمہیں جنت ملے گی، شہادت مبارک ہو۔ وہ آگے سے کہنے لگا کون سی شہادت، کون سی جنت؟ تب میں تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارے قبیلے میں بھی بہادر لوگ ہوا کرتے ہیں، میں تو اپنے قبیلے کی نام و نمود دکھانے کے لیے لڑا تھا۔ اب جب اخلاص ہی نہ رہا تو کیا ثواب، کون سی جنت، کون سی شہادت؟ اب کیا ہوا کہ اب درد زیادہ ہوا تو اس نے اپنا نیزہ نکالا اور تیر نکالا تلخ سے، اپنے سینے پر تیر رکھا اور ایسے کروٹ پلٹی، تیر سینے سے نکلا، خودکشی کر کر اپنی موت اس نے واقعہ کر لی۔ تو جب یہ دیکھا منظر، صحابہ کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ چونکہ مرا اس انداز میں کہ اس نے خودکشی کو حلال جانا، اور جب کوئی کسی حرام کو حلال سمجھ لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ نے اپنے محبوب کو بتلا رکھا تھا کہ یہ آدمی کسی گناہ کی وجہ سے مرنے سے پہلے اسلام چھوڑ کر مرے گا، اور وہی ہوا کہ اسلام کی نعمت اس سے چھن گئی۔ اب میرے عزیزوں بھائیوں، ہم ویسی تہجدیں نہیں پڑھ رہے، ہم ویسے اعمال نہیں کر رہے، اس کے باوجود ہمارے رب نے ہمیں اسلام کی دولت پر قائم رکھا ہے، تو روزانہ سجدے میں پڑھ کر شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسلام دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسلام دے کر چھینا نہیں ہے، آج تک ہمیں مسلمان تو نے قائم رکھا، یہ تیری بہت مہربانی ہے جو تو نے ہم پر عطا فرمائی ہے۔ اور پانچویں بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی، جس کا شکر ہم پر واجب ہے، وہ یہ کہ مسلمان تو ہر وہ انسان تھا جو کسی بھی نبی کا کلمہ پڑھ کر اس نبی کی اطاعت میں داخل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس زمانے میں جتنے تھے وہ بھی مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے زمانے میں جتنے تھے وہ بھی مسلمان تھے، میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، تو پھر فرق کیا رہا؟ فرق یہ ہے کہ اللہ نے جو پانچویں نعمت ہمیں نصیب فرمائی وہ یہ کہ اللہ نے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔
اس امت میں ہمیں پیدا کیا، اور وہ کام جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، ہمیں اس کام میں آپ علیہ السلام کا شریک فرما دیا اور اس کام کو کرنے کا موقع عطا کر دیا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہی دور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، عرض کیا یا رب اجد فی الالواح امۃ تم خیر امت ہے، یا اللہ میں نے اپنے صحیفوں میں ایک امت کی تعریف لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ وہ سب سے بہترین امت ہوگی۔ کیوں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یا اللہ وہ امت ایسی امت ہوگی جو لوگوں کو نیک باتوں کا حکم کیا کرے گی، بری باتوں سے منع کیا کرے گی۔ یعنی تبلیغ والا کام جو نبیوں کو دیا جاتا ہے، یہ امت وہ والا کام کرے گی۔ تو رب اجعلنی امتی، یا اللہ یہ امت تو تو مجھے عطا فرما دے۔ ہم سب کو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہ اللہ یہ امت بھی مجھے عطا فرما دے، تو اللہ پاک نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سارے لوگ تو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنانے کے لیے چھانٹ رکھے، یہ کسی کو نہیں ملیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب اجد فی الالواح امۃ، میں نے اپنے صحیفوں میں ایک ایسی امت کی تعریف لکھی ہوئی دیکھی، صدقاتہم فی بطونہم یأکلونہا، کہ وہ لوگ تیری رضا کے لیے صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور خود ہی کھا بھی لیں گے، تیری رضا کے لیے کچھ کریں گے اور خود ہی کھا بھی لیں گے۔ دیکھیں پہلی امتوں پر یہ پابندی تھی کہ وہ قربانی کرتے تھے اور جانور کو زمین پر ڈال دیتے تھے، آسمان سے بجلی آتی یا آگ آتی اس کو جلا دیتی تو قبول، اگر نہیں جلائی تو قبول نہیں ہوتی، لیکن اسے کھا نہیں سکتے تھے۔ اور ہم پر اللہ نے کیسی مہربانی فرمائی، بڑی عید پر جانور ذبح کرتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں اور ثواب بھی مل جاتا ہے۔ وہ کھا نہیں سکتے تھے اور ہمیں کھانے کی اجازت ہے، اور ان کی قربانی مردود ہوتی سارے محلے کو پتہ چل جاتا بھائی فلاں کی قربانی قبول نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم سارے قربانی کرتے ہیں، سب کی قربانیوں پر اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، امید یہی ہے وہ مالک سب کی قبول ہی فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس مالک کی مہربانی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ ایسی شہزادی امت آئے گی، قربانی کریں گے خود ہی کھا لیں گے، رب اجعلنی امتی، یا اللہ یہ امت تو مجھے عطا فرما۔ اللہ پاک نے پھر وہی جواب دیا کہ لا تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا، یہ لوگ تو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنے کے لیے چھانٹ رکھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب اجد فی الالواح امۃ اناجیلہم فی صدورہم یقرؤون، کہ میں نے ایک ایسی امت کی تعریف اپنے صحیفوں میں لکھی بھی دیکھی کہ ان کے نبی پر جو کلام اترے گا، یہ امت والے اس کلام کو یاد کر کر اپنے سینے میں محفوظ کر لیں گے۔ دیکھیں پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں ان کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا، امتی اسے یاد نہیں کر سکتا تھا۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو آتی تھی، ہارون علیہ السلام کو آتی تھی، عزیر علیہ السلام کو یاد تھی، امت میں کسی کو یاد نہیں ہے۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام اس کے حافظ تھے، کسی اور کو یاد نہیں ہے۔ زبور کے حافظ داؤد علیہ السلام تھے اور کوئی اس کا حافظ نہیں ہے۔ اور کیسا اللہ کا انعام ہے اس امت پر، قرآن اترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، رمضان آتا ہے تو ایک حافظ مصلی پر، دوسرا اس کے پیچھے سامنے بن کر، اور بھی صفوں میں حافظ کھڑے ہیں، گھروں میں کئی سنا رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں حافظہ ہیں وہ گھروں میں سنا رہی ہیں۔ تو کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کے دل قرآن پاک سے منور ہے، وہ حافظ قرآن ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جو کام پہلے صرف نبی کر سکتا تھا، ایسی امت آ رہی ہے کہ وہ کام امتی بھی کر سکیں گے، اللہ یہ امت تو تم مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اے موسیٰ یہ امت تو میں نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھانٹ رکھی ہے، یہ تو میں انہیں ہی عطا کروں گا۔ تو مجھے اور آپ کو جو اللہ نے اس امت میں پیدا فرمایا اور ہمارا نبی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، یہ اللہ کا انعام ہے۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈھیروں نعمتیں ذکر کی اور کہیں بھی کہا میں نے تم پر احسان کیا تمہیں ووٹ دے دی، میں نے احسان کیا کہ تمہیں میں نے آنکھیں عطا کر دی، نہیں، بس یہ کہا الگ نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، میں نے آنکھیں نہیں دی، میں نے تمہیں زبان نہیں دی، میں نے تمہیں ووٹ نہیں دیے، یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا۔ ایک نعمت قرآن میں ایسی ہے جو اللہ نے دی، پھر دے کر کہا کہ یہ میں احسان کر رہا ہوں تمہارے اوپر، تو جب احسان کیا ہے تو بھائی شکر تو واجب ہوگا۔ اب وہ نعمت کیا، اور 4 سپارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم پر تمہارے رب نے احسان کیا ہے کہ تمہیں اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ اس امت میں پیدا ہونا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں وہ ملا جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب آپ دیکھیے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قصہ سنایا جس کی عمر 1000 مہینوں سے زیادہ تھی۔ اب اس نے دن ایسے گزارا، سارا دن وہ جہاد کرتا اور ساری رات مصلے پر کھڑا ہو کر عبادت کرتا، دن میں روزہ رکھتا، جہاد بھی کرتا، رات کو عبادت کرتا۔ 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے یوں اپنی زندگی گزاری ہے۔ اب صحابہ کو جب یہ فضیلت سنائی، مقصد یہ تھا ان کے جذبات بنے، بھائی انہوں نے اتنا کیا تو ہم بھی کریں گے، لیکن صحابہ کرام کے چہرے تو مرجھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تمہیں کیا ہوا، تم غمگین ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان میں اوسطاً ہوگی، اللہ ماشاء اللہ کوئی اوپر بڑھ جائے تو عموماً 60-70 کے بیچ میں چلے جائیں گے۔ تو اے اللہ کے حبیب، ہماری عمریں تھوڑی ہیں اور عمل بھی تھوڑا ہوگا، جب عمل تھوڑا ہوگا تو جنت بھی چھوٹی ہوگی۔ ان کی عمریں زیادہ تھی، انہوں نے عبادت بھی زیادہ کی، جب ان کی عبادت زیادہ ہے تو ان کی جنت بھی بڑی ہوگی۔ اب انہیں اتنا کچھ ملا، ہمیں تو بڑا نقصان ہو گیا، ہم تو اس پر پریشان ہیں کہ وہ 1000 مہینوں ایسی عبادت کر کے ہمارے تو 1000 مہینے عمریں بھی نہیں ہو رہی ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ حضور بھی غمگین ہو گئے کہ بھئی یہ تو ان کا جو پریشانی ہے وہ بالکل وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا اور انہوں نے قرآن کی آیات سنائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے حبیب، آپ اپنے امتیوں کو بتا دیجئے پریشان کیوں ہوتے ہو، گھبراتے کیوں ہو؟ اگر ہم نے انہیں 1000 مہینوں کی عبادت کی توفیق دے دی ہے تو ہم تمہیں ایک رات ایسی دے رہے ہیں کہ اس رات میں تھوڑی سی عبادت کر لو، ان کے 1000 مہینے اور تمہاری ایک رات برابر نہیں ہے۔ خیر من الف شہر، ان کے 1000 مہینوں پر تمہاری ایک رات بھاری ہو جائے گی۔ اب کتنی بہتر ہے یہ اللہ نے بھی بتایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے مطابق بہتری عطا فرمائیں گے جو اللہ کی شان ہے۔ تو اب دیکھو اس امت کی ایک رات کی عبادت، اور وہ بھی پوری رات نہیں بلکہ تھوڑی سی بھی رات جاگ کر عبادت کر لے، اور وہ 1000 مہینوں کی عبادتوں پر بھاری کیوں؟ اللہ کے محبوب کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ ہمارے نبی اس امت کے لیے، میرے آپ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ ایک دن آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کا اجر زیادہ فرما۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اے میرے حبیب، آپ کے لیے خصوصی خوشخبری ہے کہ گزشتہ امت والے ایک نیکی کرتے تھے، ان کو ایک ہی کا ثواب ملتا تھا۔ آپ کے امتی ایک نیکی کریں گے تو ایک نہیں، ہم ایک کے بدلے میں انہیں 10 کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا انعام تھا۔ لیکن ایک ماں، اس کے سینے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ساری کائنات کی نعمتیں سمٹ کر میرے بچے کی گود میں آئے،
وہ لگی رہتی ہے یا اللہ میرے پتر کو اور دے دے، میرے پتر کو اور دے دے۔ وہ ماسی ایسا تھا مل گیا، وہ کہتی نہیں اور دے دے اللہ۔ وہ چاہتی ہے ساری دنیا کا میرا بچہ مالک بن جائے۔ یہ بھی ایک ماں کا جذبہ ہے۔ اور نبی کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ یہ تھا کہ میرے اللہ کے خزانوں کی ساری نعمتیں سے بڑھ کر میری امت کی گود میں آ جائے۔ آپ پھر دعا میں لگے کہ یا رب زد امتی، یا اللہ بہت تو نے دیا، تیری مہربانی ہے، میری امت کو تھوڑا اور عطا فرما دے۔ اللہ نے دوسری آیت نازل کی، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب، پہلے ہم نے کہا تھا ایک کرے گا اس کو 10 کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اب ہم نے آپ کی دعا کی برکت سے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا جو امتی ایک نیکی کرے گا ہم اسے 700 کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ کرنی ایک ہے اور ملیں گے 700 کے برابر۔ اب یہ بھی بہت زیادہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان ہیں، حضور پھر اللہ سے دعا میں لگ گئے، یا رب زد امتی، اللہ تو نے بہت دیا، تیری مہربانی ہے، میری امت کو تھوڑا اور عطا فرما دے۔ اللہ نے تیسری آیت اتاری، فیصلہ کن آیت اتاری، فَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب۔ اے میرے حبیب، کیا 10 کیا 700، ہم نے سب پیمانے توڑ دیے۔ اب تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ آپ کی امت کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے جو کسی کے حساب میں بھی نہیں آ سکے گا، بغیر حساب ملے گا۔ اب وہ کیسے ملے گا بغیر حساب؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا فقراء کی قدر کیا کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ کہ یا رسول اللہ فقیر، ان کے پاس کیا دولت ہے؟ فرمایا اللہ قیامت والے دن فقیر کو بلائیں گے اور کہیں گے بھائی یہ سب دوزخ والے کھڑے ہیں، ان کے مجمع میں گھس جا۔ جس کسی نے تجھے ایک لقمہ کھانے کا کھلایا، جس کسی نے تجھے ایک گھونٹ پانی کا پلایا، اور جس کسی نے تجھ سے مسکرا کر بات کی، ان سب کو نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اب یہ ہے بغیر حساب کہ کسی سے مسکرا کے ملے تو اس پر بھی اللہ جنت دے رہے، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دیا اللہ اس پر بھی جنت دے رہے ہیں۔ اب کیا ہے یہ نسبت؟ یہ ہے بغیر حساب اللہ کا دینا، کہ اتنا دیا کہ جو کسی کے شمار میں بھی نہ آ سکا۔ اب یہ حضور کی برکت سے ہمیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم کوئی فیکٹریاں بنانے والے ہیں یا ہمیں اللہ نے کوئی زمین والا بنایا، اس لیے کہ اللہ نے اس امت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں شریک فرمانا تھا، اور اس کام پر یہ سب وعدے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے میرے حبیب، آپ اپنے امتیوں کو یہ بتا دیجیے کہ میرا یہ کام ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انہیں اللہ سے جوڑتا ہوں، اور یہ صرف میرے اکیلے کا کام نہیں ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو مسلمان کلمہ پڑھ کر میرا امتی بنتا جائے گا اس کا بھی یہی کام بنتا چلا جائے گا کہ وہ اب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا۔ دیکھیے، ہم لوگ دکاندار بعد میں، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم اپنی ماؤں کے بچے بعد میں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو بڑی نسبت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا یہ کسی بھی انسان کے سعادت مند ہونے کی نشانی ہے۔ اب تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے جس کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ جو غم اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھا ہوا تھا، اس غم کو اپنے سینے میں پیدا کرنے کی کوشش، محنت کو تبلیغ کہا جاتا ہے کہ وہ غم اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے۔ اب ہمارے نبی کے سینے کا غم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سجدے میں رو رہے ہیں اور سسکیاں لے لے کر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور ان سجدوں میں دعائیں کیا ہیں؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، اے اللہ میری امت بڑی کمزور ہے،
تو میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو جنت عطا فرما دے۔ تو یہ غم کہ ساری اللہ کے محبوب کی امت دوزخ سے بچ کر جنت میں چلی جائے، اس غم کو سیکھنا اور اس غم کو آگے منتقل کرنا، اس کو میرے محترم عزیزوں تبلیغ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے نبی کے سینے کا غم کیسا عجیب تھا کہ آپ کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی تھی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام نے سورہ تکاثر پڑھی، الہاکم التکاثر، اور پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم رونے لگے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہ پہلے آپ مسکرائے اور پھر رونے لگے، کب حضور مسکرائے پھر رونے لگے، کب مجھے اللہ نے دکھایا میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور جب وہ پیش ہوں گے تو آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، تو اللہ جل جلالہ ان کے جھگڑے کو دیکھ کر ان کی سلو کروا دیں گے تو میں اس پر خوش ہوں، اور اس دوران اللہ جل جلالہ اس بندے سے کہیں گے جب جھگڑا ہو رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے گناہ اس کے اوپر ڈال دیجئے تاکہ میری جان چھوٹ جائے اس کا اور میرا بندہ برابر ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام یہ سن کر روئے اور فرمایا اس دن ہر آدمی چاہے گا کہ کاش میرے گناہ کسی کے سر پر ڈلے اور میری جان چھوٹے، میں دوزخ سے بچ کر جنت میں چلا جاؤں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو، لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا، دوزخ میں زقوم یہ دوزخ والوں کو بطور سزا کے کھانا دیا جائے گا کہ اگر اس کو نچوڑا جائے اور اس کا ایک قطرہ اللہ آسمان سے دنیا پر ڈال دے، فرمایا افسدت علی اہل دنیا معائشہم، ایک قطرہ زمین پر گرتے ہی اتنا کڑوا، اتنا نحوست والا ہوگا کہ ہماری سارے پھل کڑوے ہو جائیں گے، ساری سبزیاں کڑوی ہو جائیں گی، شہد کڑوا ہو جائے گا، پانی کڑوا ہو جائے گا، سب کچھ خراب ہو جائے گا ایک قطرے کی نحوست سے۔ تو آپ علیہ السلام پھر روئے، یا رسول اللہ اب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا دیکھو جس چیز کا ایک قطرہ ساری دنیا کی چیزوں کو خراب کر دے گا، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ، ذرا سوچو تو صحیح جس کا کھانا ہی صبح و شام زخم ہوگا اس بیچارے کا کیا بنے گا۔ اب یہ وہ غم تھا جو ہمارے نبی کو راتوں کو رلایا کرتا تھا، یہ وہ غم تھا جو حضور کو دن میں امت کے پیچھے پیچھے پھرایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک یہودی نوجوان آتا تھا، زیادہ بڑی عمر نہیں تھی، تو وہ کبھی کبھی ہمارے نبی کی خدمت بھی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خدمت کرنے دیتے تھے تاکہ قریب ہو کر اس کا دل نرم ہو، اللہ اسے کرنے کی دولت عطا فرما دے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے۔ تو اب وہ کئی دن نہیں آیا، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ نوجوان نہیں آ رہا، کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا وہ تو بہت سخت بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے کہ اب اس کے بچنے کی امید بھی نہیں دکھ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر اس کا پتہ لینے چلے گئے، ایک کافر کے گھر ہمارے نبی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے اور نبی اس کے گھر اس کی بیمار اسی کے لیے جا رہے ہیں۔ جب آپ گئے تو وہ بہت سخت بیمار تھا، ہمارے نبی نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس نوجوان نے آنکھ کھولی تو حضور آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلم، بیٹا مسلمان ہو جائے۔ تو وہ خاموش ہو کر اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ اب اس کے باپ کو پتا تھا کہ یہ نبی سے محبت کرتا ہے اور یہ بھی پتا تھا یہ سچے نبی ہے اگرچہ وہ خود مسلمان نہیں تھا۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو آنکھ کا اشارہ کر کر کہا اطیع ابا القاسم، چل بیٹا مان لے جو یہ کہہ رہا ہے، پڑھ لے پھر کلمہ ہو جا مسلمان۔ تو اس نوجوان نے حضور علیہ السلام کی گود میں سر رکھ کے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا اور جو ہی مسلمان ہوا اس کی روح نکلی اور وہ انتقال کر گیا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشی سے آپ کا چہرہ کھل گیا، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا ایک امتی دوزخ سے بچا دیا۔ یہ ہے وہ غم جو تبلیغ میں نکل کر بھائی سیکھنا ہے کہ اتنی محنت کرے کہ کوئی آخری سانس پر بھی پڑا ہے تو ہمیں اتنی امید ہونی چاہیے کہ کاش اللہ اس کو جنت کی بنا دے،
کی دولت نصیب فرما دے، اتنا زور لگانا۔ تو یہ غم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازاروں میں لے جاتا تھا۔ اب دیکھیں کوئی آدمی 2-4 دفعہ بازار جاتا ہے نا تو اتنا فیل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی سبزی لینے گیا، کوئی پھل لینے گیا تو چلا ہی جاتا ہے ہر انسان۔ لیکن کوئی بہت زیادہ بازار جاتا ہے، یعنی جس کو کہہ لیں کہ اتنا بازار جانا کہ لوگ اس کو پھر تانے دینے لگ جاتے ہیں، کوئی تو ہر ٹائم بازار سے کرتا رہتا ہے، تینوں کوئی کام نہیں ہے، تو یہ تانا اسے ملتا ہے جو بہت زیادہ بازاروں میں جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا، اعلان نبوت کے بعد ہمارے نبی نے نہ تو کوئی دکان کھولی ہے اور نہ کوئی تجارت کی ہے، لیکن ایک تانا کافروں نے ہمارے نبی کو مارا۔ اللہ نے اس تانے کو قرآن میں نقل کیا ہمیں بتانے کے لیے کہ نبی کا کام مسجد میں ہی رہنا نہیں ہے، نبی کا کام تو بازاروں میں رہنا ہے۔ مسجد تو نبی عبادت کے لیے آتا ہے، کام تو اس نے بازار میں ہی جا کر کرنا ہے۔ اب وہ کافروں نے تانا مارا، اللہ نے قرآن میں نقل کیا، کافر کہنے لگے ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے یہ کیسا رسول ہے جو ہر وقت بازاروں میں پھرتا رہتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بازاروں میں گشت کرتے تھے، لوگوں کے پیچھے پیچھے جاتے تھے کہ ہر دیکھنے والا کہتا یار کوئی جدوں آتا ہے بازار سے، جب آتا ہوں ان کو بازار میں دیکھتا ہوں۔ اب بازار میں خریدا ہے یہ ثابت نہیں، بیچ رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، کسی کی دکان پر چائے پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ثابت نہیں ہے۔ وہاں پر صرف یہی کام کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی مان کر زندگی گزارو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ غم ہمارے نبی کو بازاروں میں لے کر جاتا تھا۔ منیب بستی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ میں ایک دن مکہ کسی کام سے گیا بازار، تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں اللہ کی مان کر زندگی گزارو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کا لوگ سن تو نہیں رہے لیکن لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور گر گئے وہ بیچ میں، اور دوپہر کا سورج سر پر آ گیا۔ اب ہو کیا رہا ہے، ہم تو گشت پر جاتے ہیں بھائی، لوگ کہتے ہیں آؤ جی بیٹھو پانی پلائیں، کوئی بوتل لے کے آ، کوئی چائے لے کر آؤ، اللہ والے آ گئے۔ ہمیں تو اتنا آسان تبلیغ والا کام ملا کہ گشت پر جاتے ہیں تو لوگ اکرام کرتے ہیں۔ اب ہمارے نبی کا گشت دیکھیں کیسا ہو رہا ہے، آپ بازار میں گشت کرنے کے لیے گئے اور مجمع نے آپ کو گھیر لیا، اب کر کیا رہے ہیں؟ فَمِنْهُم مَّن تَفَلَّ فِي وَجْهِهِ، وہ چہرہ مبارک جس کی قسمیں اللہ کا قرآن اٹھاتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے میرے حبیب تیرے روشن چہرے کی قسم ہے، تیری کالی زلفوں کی قسم ہے۔ دور کھڑے بدبخت ہمارے نبی کی طرف گھومنے کی کوشش میں مشغول ہے، وجہ کہ کیوں ہمیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہے۔ اور وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّ عَلَيْهِ التُّرَابُ، اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جو مٹی اٹھا رہے ہیں اور ہمارے نبی کی طرف مٹی کے مٹھیاں اٹھا اٹھا کر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن سَبَّ، اور کچھ ایسے تھے جو دور کھڑے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، اور سب کا معنی اگر گالی کیا جائے تو پتہ نہیں وہ کیا کیا کہہ رہے ہوں گے۔ اب یہ سلوک اللہ کے محبوب کے ساتھ ہو رہا ہے، کیوں؟ آپ کے دل میں غم تھا کہ یہ کسی طرح جنت میں چلے جائیں، اور اس غم میں آپ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے بندے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ لوگ چلے گئے تو فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُرْسٍ مِّن مَّاءٍ، ایک بچی دوڑی بھی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ، ہمارے نبی نے اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، وہ بچی رونے لگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا بنیۃ لا تخشی لأبیک غیلۃ ولا ذلہ، اے میری بیٹی اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے سے، ذلیل ہو جانے سے بے خوف ہو جا، اللہ تیرے باپ کے دین کو ہر کچے پکے گھر میں پہنچا کر یہ رہیں گے۔ تو منیب بستی فرماتے میں نے پوچھا یہ کیا مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ان کی بیٹی زینب ہے جو ان کے لیے پانی لے کر آئی ہے۔
ان تکلیفوں سے میرے عزیزوں یہ دین ہم تک پہنچا۔ اب تبلیغ میں کیا آواز لگائی جا رہی ہے کہ آج وہ تکلیفیں نہیں، آج وہ مشقتیں نہیں ہیں، اب تو کوئی کہے نا انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانا، اب تو یہ بھی نہیں رہا، اب تو رنگ لگوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے والی بات ہے کہ اب سہولت والی تبلیغ ہو گئی ہے، مسجدوں میں پانی ہے، پنکھے ہیں، لوگ محبت سے ملتے ہیں۔ اب میرے عزیزوں اتنی آسان تبلیغ بھی ہم نہ کر سکے تو صحابہ نے بڑے کڑوے زمانے میں تبلیغ کی ہے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب عرض یہ ہے، دیکھیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کی نعمتوں کا جتنا شکر کریں گے اللہ بڑھنے کی توفیق دیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے کام کو اپنا کام بنائیں، اس کام کو اپنا کام سمجھ لیں۔ دیکھو ہم لوگ دکانداری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا بیوی بچوں کو پالنا، چلو بازار، ہم چلے جاتے ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں کہا ماں باپ کی خدمت کرو تو ہم کرتے ہیں، اللہ نے کہا بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو ہم کرتے ہیں۔ تو جس اللہ کے کہنے پر سارا دن بازار میں گزار دیتے ہیں، گرمی بھی سردی بھی سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اسی اللہ کا حکم ہے میرے نبی کا دین پھیلانے کے لیے نکل جاؤ پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، تو بھائی اس کا حکم بھی تو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اب اس میں عرض یہ ہے کہ جاتا وہ ہے جسے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں نسخہ بتایا، اگر چاہتے ہو کہ میرے حبیب کا کام کرنا ہے تو نسخہ میں بتا دیتا ہوں اور تم یہ کام کر لو گے۔ 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام اللہ پاک فرمائے ومن ارادت آخرہ، ارادہ ہے، اٹھ کر نام لکھواؤ، بھائی میں تیار، یہ ارادہ ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، وسعی لها سعیا، پھر اپنی ترتیب بنائیں۔ آپ ملازم ہیں، چھٹی کی درخواست دیں، آپ دکاندار ہیں، اپنی دکان کی ترتیب بنائیں، یہ ہے کوشش کرنا، ارادہ لکھوانا، کوشش کرنا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تیسرا کام ہے اللہ پر بھروسہ کر کر دعا میں لگ جانا، اے مالک جانا چاہتا ہوں، جا نہیں سکتا، تو لے جا سکتا ہے، مجھے قبول فرما دے۔ کہ یہ 3 کام تم کر لو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، تمہارے ارادے پر قبولیت کی مہر ہم لگائیں گے۔ اب بتائیں یہ تینوں کام کون سے مشکل ہیں؟ ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ سے دعا میں لگ جانا ہے۔ تو اب پہلا کام ہونے لگا ہے ارادہ۔ اب اٹھ کر ارادہ لکھوانا ہے کہ سب سے پہلے وہ بھائی کہ جن کے جو 4 مہینوں کے لیے یا جن لوگوں کے لیے نقد تیار